بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عصر کی نماز کے بعد یہ کلمہ روزانہ پڑھو۔ یہ کلمہ قبر کی سختی کو روکتا ہے، جہنم سے بچاتا ہے، ماں باپ کی بخشش ہوتی ہے، اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آتی۔ وہ کلمہ یہ ہے۔ محترم ناظرین، عصر کی نماز کے بعد ذکر و اذکار کا وقت سب سے بابرکت ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عصر کی نماز کے بعد یہ کلمہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے قبر کی وحشت اور سختی کو آسان فرما دیتا ہے اور قیامت کے دن اس کے چہرے کو نور سے منور کر دیتا ہے۔ وہ کلمہ دراصل بندے کے دل کو اللہ کے ذکر سے مطمئن کرتا ہے، ایمان کو تازگی بخشتا ہے اور قبر کی اندھیروں میں روشنی بن کر ساتھ رہتا ہے۔ جب بندہ عصر کی نماز کے بعد خاموش فضاؤں میں اخلاص سے یہ کلمہ پڑھتا ہے تو فرشتے اس کے ارد گرد رحمت کا حساب بنا لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور یہ بندہ محبوب بن جاتا ہے اور جہنم کی آگ سے اس کے لیے نجات لکھ دی جاتی ہے۔ عصر کے بعد یہ مختصر سا عمل دنیا اور آخرت دونوں کے لیے سکون، اطمینان اور تحفظ کا خزانہ ہے۔ یہی ذکر قبر کی تاریکی کو منور اور آخرت کے سفر کو آسان بنا دیتا ہے۔ محترم ناظرین، عصر کی نماز کے بعد یہ کلمہ روزانہ پڑھو۔ یہ کلمہ قبر کی سختی کو روکتا ہے، جہنم سے بچاتا ہے، ماں باپ کی بخشش ہوتی ہے، اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آتی۔ محترم عزیزو، اس بابرکت کلمہ کے بارے میں جانیں گے اور جو آپ نے روزانہ عصر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے اس کے 4 فضائل کا تذکرہ شروع میں کیا۔ اس سے آپ کو جہنم سے چھٹکارا ملے گا، ماں باپ کی بخشش ہوگی، اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آئے گی اور قبر کی سختی سے بھی نجات ملے گی۔ آج کی اس نہایت اہم ویڈیو میں ہم ان فضائل کو اسلامی تعلیمات، قرآنی آیات اور مستند احادیث کی روشنی میں ایک ایک کر کے تفصیل سے بیان کریں گے تاکہ آپ اس عمل کی قدر و منزلت کو پوری طرح سمجھ سکیں اور اسے اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں۔ ہم سب سے پہلے اس وقت کی فضیلت پر بات کریں گے، اس کے بعد ہم 4 فضائل کو تفصیل دیں گے، یعنی والدین کی بخشش اور ان کے حقوق، اولاد پر مصیبتوں کا ٹلنا، قبر کی سختی سے نجات اور سب سے اہم جہنم سے چھٹکارا، جس میں ہم جہنم کے خوفناک حالات پر بھی مستند حقائق بیان کریں گے۔ یہ سب جاننے کے بعد انشاءاللہ آپ اس وظیفے کی اہمیت کا اندازہ ہوگا، جس سے ہم ویڈیو کے اختتامی حصے میں پوری تفصیل اور ساری طریقہ کار آپ کے ساتھ بتائیں گے۔ آئیں سب سے پہلے اس وقت کی عظمت کو پہچانیں جس میں ہم یہ بابرکت عمل کریں گے۔ محترم ناظرین، حضرت جابر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس تمام فضائل، برکتوں اور نجات کے طریقوں کو جان چکے ہیں تو یقیناً آپ بے چین ہوں گے کہ وہ کون سا کلمہ ہے جو اتنی طاقت رکھتا ہے۔ محترم عزیزو، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ہم جاتے ہیں اس بابرکت عمل کے بارے میں جو آپ نے عصر کی نماز کے بعد کرنا ہے۔ یہ کلمہ جو آپ نے پڑھنا ہے، جو ہی آپ خالق کائنات کے حضور شکر ادا کرنے کے لیے عصر کی نماز ادا کر لیں تو اپنی جگہ پر ہی بیٹھ جائیں، مکمل خشوع اور خضوع اور توجہ کے ساتھ اس ترتیب سے یہ عمل شروع کیجیے۔ نمبر 1، تاج کائنات پر درود پاک 7 مرتبہ آپ نے سب سے پہلے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنا ہے، ہر عمل کی قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے اور 10 درجات بلند کرتا ہے۔ یہ آپ کے تمام اعمال کو پرواز بخشنے والا پہلا قدم ہے۔ نمبر 2، اللہ رب العزت کے 2 اسماء حسنہ 3 مرتبہ 7 مرتبہ درود پڑھنے کے بعد آپ نے فوراً اللہ رب العزت کے یہ 2 اسماء حسنہ ملا کر پڑھنے ہیں۔ یا غفار، یا ستار، اللہ تعالیٰ کا نام یا غفار کثرت سے معاف کرنے والا جو بندے کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، جبکہ یا ستار عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے۔ ان ناموں کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بندے کے عیبوں اور خطاؤں پر بھی دنیا میں بھی پردے ڈال رکھتے ہیں، اسے رسوائی سے بچاتے ہیں اور گناہوں کی معافی کا سبب بنتے ہیں، رزق اور برکت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ نمبر 3، مرکزی کلمہ کم از کم 3 مرتبہ 3 بار یا 100 مرتبہ آپ تیسرے اور مرکزی حصے میں آپ نے وہ کلمہ پڑھنا ہے جس کی عظیم فوائد پر ہم نے گفتگو شروع کی تھی۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس تسبیح کو کم از کم 3 مرتبہ یا زیادہ سے زیادہ ثواب کے لیے ایک تسبیح 100 مرتبہ پڑھی جا سکتی ہے۔ اس سے زیادہ آپ جتنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس عمل کے دوران آپ اس کو 3 بار پڑھ لیں۔ یہ کلمہ جنت کے خزانوں میں سے ہے، اس میں توحید، حمد اور استنائیت شامل ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو آپ کو جہنم سے چھٹکارا دلانے میں، گناہوں کی معافی دلانے میں اور آپ کی اولاد کو مصیبت سے بچانے میں ایک ڈھال بنیں گے۔ نمبر 4، استغفار، ایک تسبیح 100 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح 100 مرتبہ صرف استغفار کی کرنی ہے۔ استغفر اللہ، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ استغفار گناہوں کو مٹاتا ہے اور اللہ کو راضی کرتا ہے، گناہوں سے معافی ملتی ہے اور اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے،
غیب سے مدد ملتی ہے، گھروں سے پریشانیاں اور تکالیف ختم ہو جاتی ہیں، جیسے قرآن میں نوح علیہ السلام کے ذریعے بیان ہوا، اپنے رب سے مغفرت چاہو، بے شک وہ بخشنے والا ہے اور تمہیں مال اور بیٹوں سے نوازے گا۔ نمبر 5، درود پاک 7 مرتبہ۔ آخر میں جس طرح آپ نے عمل کو درود سے شروع کیا تھا، اسی طرح 7 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اس روحانی عمل کو مکمل کیجیے۔ عمل کی تکمیل کے بعد دعا، عمل کی تکمیل کے بعد انتہائی عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ پھیلائیں اور اپنے لیے اور اپنے والدین اور اپنے اولاد کے لیے دعا کریں۔ مل کر دعا کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، ہماری اس حقیر سی کوشش کو قبول فرما، ہمارے والدین کی بخشش فرما اور ان کے درجات بلند فرما، ہمیں عذاب جہنم سے نجات عطا فرما، آمین، اور ہماری اولاد کو ہر قسم کی مصیبت اور شر سے محفوظ رکھ۔ یا اللہ، ہمارے رزق میں، گھروں میں برکت، سکون اور دنیا اور آخرت میں بھلائی عطا فرما، آمین۔ عزیزوں اور ساتھیوں، یہ ترتیب اللہ کی رحمت حاصل کرنے اور آپ کی آئندہ نسلوں کو محفوظ بنانے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس عمل کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنا لیں، اس عمل کو جاری رکھنے کی تلقین کریں۔ امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ کثیرن۔